معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اور ملکی غیر ملکی وعدوں کو پورا کریں گے۔ نگران کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان زرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ویژن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے، یہ ایک تجربہ کار اور بہترین ٹیم ہے۔ یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا اور تمام وزراء سے امید کرتا ہوں وہ اپنی اپنی وزارتوں میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں، اکثریت کا کام اقلیت کا تحفظ کرنا ہے۔ رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہے، ہم قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ قدامت پسند رجحانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں نہیں سمجھتا 2023 کی قانون سازی کے بعد نیب ترامیم کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 47ویں سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل مختوم علی خان سے استفسار کیا، بتائیں کیا یہ بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نیب ترامیم کیس کی سماعت جاری رکھ سکتا ہے؟ جبکہ چیف جسٹس نے مختوم علی خان کو ہدایت کی کہ اگلی سماعت پر اس نقطے پر تیاری کر کے آ جائیں۔ وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نقطے سے متفق ہوں، اس نقطے پر عدالت کی معاونت تیاری کے بعد کر سکوں گا۔ عدالت نیب ترامیم کے قابل سماعت ہونے کی حد تک سماعت جاری رکھ سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ کوئی اتنا منفرد اور خاص کیس ہے کہ قانون کو نظر انداز کر کے اسے سنیں؟ جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اگر واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہے تو سماعت چلے گی۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ معاونت کریں کہ کیس یہی بینچ کیس سن سکتا ہے۔ پاناما جے آئی ٹی کا والیوم 10 جاری کرنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ براڈ شیٹ کمپنی کی جانب سے پاناما جے آئی ٹی کا والیوم 10 جاری کرنے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ براڈ شیٹ کمپنی کا موقف ہے کہ شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاش میں نیب کی معاونت کی، لیکن نیب نے جائیدادوں کی تلاش کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ براڈ شیٹ نے برطانیہ کی عدالت میں نیب کے خلاف واجبات کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا اور براڈ شیٹ نے پاناما جے آئی ٹی کا والیوم 10 فراہم کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی تھی۔ براڈ شیٹ کمپنی والیوم 10 کو برطانوی عدالت میں بطور ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی۔ یاد رہے کہ جولائی 2017 میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 5 رکنی لاشور بینچ نے پاناما کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں پارٹی صدارت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن ہر صورت وقت پر ہوں گے، مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ نواز شریف میرا لیڈر ہے اور میں ان کا کارکن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں ضد سے نہیں بلکہ معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بطور وزیر اعظم سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 16 ماہ دن رات محنت کی کہ عوامی بھلائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو IMF کی MD کی کال آ گئی۔ کال تھی کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ بحال ہو گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے الیکشن میں اتحاد ممکن ہے، مجھ پر تو سیاسی مقدمات بنے، سب کچھ برداشت کر لیا، بیٹی اور بھتیجی کو بھی عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹنا ناقابل برداشت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے تمام اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کیے۔